ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کی جانب سے طارق نسیم حاضر خدمت ہے۔ اسلام قبول فرمائیے گا ناظرین اور سامعین، ہمارا آج کا موضوع رمضان المبارک میں آپ کے عطیات اور خیرات و زکوٰۃ کے کی رقوم سے بننے اور چلنے والے فلاحی ادارے ہیں۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں اس کی ابتدا بجا طور پر سر سید نے کی، بطور ویسے تو لاہور کے گنگا رام ہاسپٹل اور میو ہاسپٹل اور یہ گلاب دیوی ہاسپٹل، بہت سے ایسے ہاسپٹلز جو ہیں وہ ہندو کمیونٹی نے بنوائے اور سکھ کمیونٹی نے بنوائے، لیکن مسلمانوں کے لیے جو اس کی ابتدا کی وہ سر سید احمد خان نے کی، اور انہوں نے گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر جا کر مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ محض مدارس کی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ ہم کسی طور ترقی نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی کمیونٹی کو جدید تعلیم سے اور مزید اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک سائنسی علوم کی درسگاہ بنانی ہوگی جسے ہم یونیورسٹی کا درجہ دیں اور وہ حکومت سے منظور شدہ بھی ہو۔ اس کے لیے انہوں نے جس وقت ہاتھ پھیلایا تو لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا، اور مذاق کے طور پر یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو آپ طوائفوں سے چندہ لیں گے اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کا انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طوائف اگر چندہ دے گی ایک مسلم ادارے کو بنانے کے لیے تو وہ جائز نہیں ہے، تو میں اس سے اس چندے سے اس درسگاہ میں وہاں پر بیت الخلاء تعمیر کروا دوں گا۔ تو اس جواب نے ان لوگوں کو لاجواب کر دیا کہ جو فلاحی ادارے ہی بنانے کے خلاف تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے آٹا پا چٹوری کے نام سے وہ ایک تحریک چلائی، جو اپنی جھولی پھیلا کر لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو مٹھی بھر آٹا ہی دے دو، یعنی آٹا پا چٹوری، یعنی مٹھی بھر آٹا دے دو۔ تو اس طرح سے انہوں نے پیسہ پیسہ جمع کر کے تو وہ ایک اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اور مسلمانوں کو حکومت میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچانے کے لیے اور انہیں جدید علوم سے روشناس کروانے کے لیے انہوں نے ایک اعلیٰ درسگاہ بنائی۔ اس تحریک اسی قسم کے جو فلاحی ادارے تھے وہ میں اس کا ذکر کرتا چلوں کہ پاکستان میں مولانا عبدالفتاح ریدی صاحب نے کراچی میں کیا، اور سیلانی صاحب نے ملک بھر میں پھیلایا، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کی ایمبولینسز چلتی ہیں اور پناہ گاہیں چلتی ہیں، ان کے بہت سے ایسے ادارے چلتے ہیں کہ جس کو آپ ہر روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ایک دینی طور پر یہ روش ہے کہ جو رمضان المبارک میں جو آپ خیرات کرتے ہیں یا کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کا کئی گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ درست ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ صرف ہم نے یہ کام رمضان المبارک میں ہی کرنا ہے اور باقی جو سال کے 11 مہینے ہیں اس میں ہم آنکھیں موند کر کے بیٹھے رہیں، تو باقی جو غریب کا چولہا جلے گا اور اس کا جو گھر چلے گا وہ کیسے چلے گا؟ آپ کو یہ چاہیے کہ اپنی جو زکوٰۃ اور خیرات ہے اسے آپ 12 مہینوں میں تقسیم کر لیں، اور تھوڑا تھوڑا سا پس انداز کرتے ہوئے اپنے نیک کمائی میں سے، اپنی حلال کمائی میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ غریب خاندانوں کا سہارا بننے کے لیے ان کی جھولی میں ڈالتے رہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کیونکہ یہ صرف رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جانا ہی جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے کہ یا اللہ ہم نے اتنا کام کیا، ہمیں اتنے گنا اس کا ثواب اب ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیاز ہے، یہ وہ ذات کریمی ہے کہ جو آپ کو ایک کتے کو پانی پلا دینے پر بھی آپ کی تمام زندگی کے گناہوں کو بخش ہے۔ آپ نے چڑیا کو پانی پلا دیا، یا پرندوں کو آپ نے چوگا دے دیا، یا کسی پیاسے کتے کو یا اس کو روٹی دے دی، تو یہ ایسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے کا بھی بے انتہا اجر ہے، اور انسانوں کے ساتھ اس طرح سے آپ کچھ کریں گے، ان کے لیے کچھ کرتے چلیں گے، تو ایسا کچھ کر کے چلو کہ سدا یاد رہو۔ شوکت خانم ہاسپٹل بنا، لوگوں نے اس وقت بھی اس کا مذاق بنایا، انہوں نے نمل یونیورسٹی بنا دی، اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جی یہ سیاسی بنیاد، سیاست تو بہت بعد میں آئی، لیکن یہ شوکت خانم کے لیے عمران خان نے بہت پہلے سے کام کیا۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے ادارے ہیں
جو اب پاکستان میں پناہ گاہیں بنی تو اس کے لیے کہا گیا کہ جی یہ عوام کو فقیر بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اب یہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، تو اس طرح سے لنگر بنائے گئے، تو اس کے اوپر بھی طنز و مزاح کے نشتر چلائے گئے۔ اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو کیا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دوسرے ممالک میں پناہ گاہیں نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ اور شیلٹرز ہیں، شیلٹر ہومز جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے بھی چلائے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے ایسی فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی مل کر شیلٹر ہوم چلاتی ہیں۔ میں آپ کو کینیڈا کی مثال دیتا ہوں کہ اس وقت جہاں پر جو بے گھر لوگ ہیں ان میں سے بیشتر ایسے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے فنڈ بھی لیتے ہیں، فنڈ ایسے لیتے ہیں کہ ان کو ویلفیئر کے طور پر ہر مہینے کچھ رقم دی جاتی ہے، جس طرح سے پاکستان میں احساس پروگرام کے تحت دی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس رقم سے وہ یا نشہ کر لیتے ہیں یا اس میں تھوڑا بہت کھانا کھاتے ہیں اور باہر سڑکوں کے اوپر سو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہوم لیس کہا جاتا ہے، ہوم لیس کو شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو شیلٹر دینے کے لیے کتنے چرچ ہیں جنہوں نے اپنے بہت سے کمرے جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کھول دیے ہوئے ہیں، تاکہ اگر آپ بارش یا سردی یا سنو میں رات نہیں بسر کر سکتے تو آپ ہمارے اندر آ جائیں اور یہاں آ کر سو جائیں۔ اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پناہ گاہیں حکومت بنا رہی ہے تو یہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی مساجد کے دروازے کھول دیں، اور جو بے گھر لوگ ہیں ان کو شب بسری کے لیے وہاں پر آپ رات گزارنے دیں، اور تاکہ یہ آپ اس طرح سے طنز نہ کر سکیں کہ جی دیکھیں پناہ گاہیں بنا رہی ہیں۔ جو مزدور طبقہ سارا دن دیہڑی کرتا ہے، اور وہ دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے مزدور ہیں، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ فٹ پاتھوں کے اوپر اور ادھر ادھر باغوں میں رات بسر کرتے تھے اور اگلے دن جا کر مزدوری کرتے تھے۔ اب اگر ان کے لیے حکومت نے پناہ گاہوں کا ایک انتظام کر دیا ہے کہ وہ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد وہ پناہ گاہ میں رات کو آ جاتے ہیں، وہاں سے ان کو کھانا بھی مل جاتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن یہ اس قسم کے فلاحی کاموں کا مذاق اڑانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے نیکی کے کام کا مذاق بنا رہے ہیں اور اس کی جانب سے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے حصے میں ثواب کی بجائے صرف گناہ آ رہا ہے۔ آپ ایک ایسے چلتے ہوئے فلاحی ادارے کو اگر آپ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ تضحیق کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے خود کچھ نہیں کرنا تو دوسرے کو کرتے ہوئے ہاتھ کو بھی روکنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، کہ جو دے رہا ہے وہ ہاتھ بہتر ہے، جو لے رہا ہے کو ٹھیک ہے، وہ اس کی توفیق اتنی نہیں تھی کہ وہ کچھ کھا پی سکے، لیکن آپ لینے والوں کا مذاق نہ بڑھائیے، نہ آپ دینے والوں کا مذاق بنائیے۔ آپ ایسی اس طرح سے کریں کہ اگر آپ خود نہیں کچھ کرتے تو آپ خاموش رہیے۔ اور ایک دوسری بات جس کی جانب میں یہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں ایسے بہت سے ادارے میدان میں آ جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں سال ہر سال آپ تک کچھ نہیں سنتے، سارا سال ان لوگوں کی کارکردگی کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اور اچانک رمضان کے دنوں میں وہ نمودار ہوتے ہیں، اور وہ ٹی وی پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، اس طرح سے تمام جو نشریاتی روابط ہوتے ہیں جن کے لوگوں کے ساتھ، ان پر آ کے تو آپ لوگوں سے خیرات اور عطیات مانگتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو پہلے میرا خیال یہ ہے کہ اپنا دل کھولنے سے پہلے کچھ اس کے بارے میں کھوج کر لینی چاہیے، تاکہ آپ کی نیک دلی سے دیے ہوئے ڈالر، پیسے، روپے، پاؤنڈ وغیرہ جو ہیں وہ خام خواہ میں کسی لالچی ادارے کے اکاؤنٹ میں نہ چلے جائیں، اور آپ اگر یہ کام کرنے سے پہلے تھوڑی سی تصدیق کر لیں کہ یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے اور واقعی ان کی کوئی فلاحی تنظیم ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس ہاسپٹل میں مفت علاج کرتے ہیں تو کیا واقعی وہاں پر غریبوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے، یا شفا خانے ان کے کیسے چل رہے ہیں، کیا دوائیں مفت ملتی ہیں، یا اس کا کوئی دوسرا حساب کتاب ہے؟ اچھا، اب بھیک کا مذاق اس طرح سے بھی بنا لیا گیا کہ اگر جس طرح سے چائنا نے پاکستان کو جس وقت ویکسین دی تو یہ کہا گیا کہ پاکستان کو بھیک میں مل رہی ہیں یہ 5 لاکھ ویکسینز،
اور اس سے پہلے جس وقت چائنا میں نومبر 2019 میں یہ وائرس آیا تو پاکستان نے بھی، چونکہ چائنا پاکستان کا دوست ہے اور ہمیشہ ہمارے نازک لمحات میں، ہمارے نازک دور میں چائنا نے ہمیشہ ہماری ہیلپ کی، تو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے خیر سگالی کے طور پر لاکھوں ماسک اور یہ جو PPE کہلاتے ہیں، جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہوتے ہیں، جو ڈاکٹرز اور یہ سارا گاؤن وغیرہ اوپر سے ایک ایسا پہن کے تو وہ ایسے وائرس زدہ مریضوں کے پاس جاتے ہیں، وہ پاکستان نے ایک جہاز بھر کر چائنا کو تحفے کے طور پر دیا۔ یہ ایک گفٹ تھا، لیکن ہمارا جو ایک ایسا خاص طبقہ ہے کہ جن کا کام ہی دوسروں کی ٹانگ کھینچنا ہے، انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ جناب وہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے وہ سارے ماسک اور یہ تمام میٹیریل جب وہ چائنا کو بیچ دیا اور اس سے انہوں نے ڈالر کمائے ہیں۔ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، اور نہ وہ عدالت میں جا کے اس بات کو پروو کر سکے، بعد میں جھوٹے پڑ گئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح سے جس وقت چائنا کے اوپر مصیبت پڑی تو کینیڈا نے بھی اسی طرح سے ہی پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ اور ماسک اور یہ تمام سامان، کیونکہ یہ نہ پاکستان میں اس وقت ان کی ضرورت تھی نہ کینیڈا میں تھی۔ میں ان دو ممالک کو تو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ انہوں نے قدم بڑھا کر چائنا کو اس وقت وہ تمام سامان مہیا کیا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ تو یہ کینیڈا سے بھی ایک جہاز بھر کر وہاں پہنچا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت یہ وبا پاکستان تک آئی تو چائنا نے اسی طرح سے، اسی کھلے دل کے ساتھ، اسی جوش جذبے کے ساتھ پاکستان کو ایک کی جگہ پر 3 جہاز بھر کر انہوں نے یہ ماسک اور یہ وینٹیلیٹر اور یہ دوسرا تمام سامان جو ہے وہ حوالے کیا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے جو کینیڈا سے جو ایک جہاز گیا تھا اس کے بدلے میں چائنا نے 3 جہاز بھر کر کینیڈا کو تحفے کے طور پر بھیجے۔ اب اگر اس خیر سگالی کے مشن کو اور یہ ایسے تحفے کو یا امداد کو آپ بھیک کہہ کر اس کا مذاق بنانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ اپنی ذہنیت کو آپ کھنگالیں کہ یہ آپ کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں، کہ ایک ملک دوسرے ملک کی مدد کر رہا ہے اور اس کو آپ ابھی تک، چائنا نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے گفٹ ہے، پاکستان نے کہا کہ یہ چائنا کے لیے گفٹ ہے، لیکن کینیڈا نے کہا کہ یہ چائنا کے لیے گفٹ ہے، چائنا نے کہا کہ یہ کینیڈا کے لیے گفٹ ہے، اور آپ اگر اس کو بھیک کا نام دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کون سے الفاظ استعمال کر سکیں، یا اگر آپ کے والد صاحب آپ کو جیب خرچ دیتے تھے تو کیا آپ اسے بھیک کہتے تھے، یا کس قسم کا یہ آپ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہر خیر سگالی کے جذبے کو اور تحائف میں دی جانے والی ایسی جو حکومتوں کی جانب سے امداد ہوتی ہے آپ اسے بھیک کہنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جناب ویکسین خریدی نہیں گئی، پاکستان نے منگوائی نہیں، کینیڈا نے فائزر کو سب سے پہلے آرڈر دیا اور کئی ملین ڈوزز کا آرڈر دیا، لیکن فائزر نے کینیڈا کو بالکل وہ پرووائڈ نہیں کی، بلکہ کیونکہ جس وقت وہ امریکہ میں بنائی جا رہی تھی تو جو بائیڈن صاحب نے آ کر وہ سپلائی رکوا دی، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے چونکہ یہ امریکہ میں بن رہی ہے اس لیے امریکنز کو پہلے ملے۔ اور یہاں پر بھی کینیڈا میں بھی پاکستان کی طرح سے بہت تاخیر سے ویکسینیشن اس کی شروع ہوئی، لیکن کینیڈا نے جو پروکیورمنٹ تھی وہ جگہ جگہ سے انہوں نے ایسٹرازینیکا بھی منگوا لی، انہوں نے فائزر کی بھی منگوائی اور میڈورنا کی بھی بنائی، اور یہ ساری ویکسینز جو ہیں وہ تمام ممالک جہاں جہاں سے مل سکتے تھے وہاں سے منگوائی۔ ابھی آپ انڈیا کا حال دیکھ لیں کہ آپ بہت شد و مت کے ساتھ انڈیا کی تعریف کرتے تھے کہ دیکھیں جی وہ ویکسین بناتا ہے، اور پاکستان میں ویکسین تو بن نہیں رہی۔ پاکستان میں جو ویکسین بنانے والی جو ایسی کوئی لیبارٹری تھی ہی نہیں، جو ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں آپ ان کے اوپر دیکھیں کہ ان کا پر قبضہ کس قسم کے لوگوں کا ہے، یہ رانا ثناء اللہ، گیلانی، عباسی، یہ لوگ ایفیڈرین سے کیا کیا کچھ بناتے رہے ہیں اور کس طرح سے اپنے ملک کی بدنامی کماتے رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے توجہ دی ہوتی کہ اپنی فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں یہ تمام آئس اور ایسے منشیات بنانے کی بجائے یہ توجہ دیتے کہ ہمیں ملک کے لیے ویکسین بناتی ہیں یا کوئی اس قسم کی دوائیں جان بچانے والی بنانی ہیں، تو اس صورت میں ملک و قوم کا کوئی فائدہ بھی ہوتا۔ اب انڈیا جو ویکسین بنا رہا تھا وہ اس کو آکسفورڈ کی طرف سے آئی تھی، اور وہاں پر موجود ایک لیبارٹری کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا کہ آپ نے ہمیں یہ ویکسین بنا کر دینی ہے، کیونکہ اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ ویکسین انڈیا نے ایجاد کی تھی، بلکہ ان کی جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اس میں بہت بڑی مقدار میں بن سکتی تھی، تو وہ انڈیا کو اس کا ٹھیکہ دے دیا گیا، اور انڈیا نے وہ ویکسین جو ہے وہ بنانی شروع کی، اور اس کے بعد وہ ویکسین 80 ملکوں کو ایکسپورٹ کی گئی،
वो इंडिया की जानिब से भी नहीं थी, बल्कि वो यूएन का एक इदारा था, उस के इंतज़ाम के तहत वो मुख्तलिफ ममालिक को गई थी। अब मौजूदा सूरत हाल में देखें इंडिया को क्या हुआ कि इंडिया में वही वैक्सीन जो है वो कम पड़ गई और उन्होंने रशिया से वैक्सीन अपने शहरियों के लिए इंपोर्ट करनी शुरू की है। तो अब आप इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो तमाम ममालिक में होने वाली खैर सगाली के जज्बात हैं, पाकिस्तान की जानिब से फैसल हैदी ने पेशकश की कि हम एम्बुलेंसेज इंडिया को देते हैं। उस वक्त वहाँ के अवाम को इन अशिया की ज़रूरत है, हम पूरे स्टाफ के साथ भिजवाएंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी खैर सगाली का मुजाहरा किया, उनके लिए अवाम दुआएं कर रहे हैं कि वहाँ के लोग बड़ी बुरी तरह से मर रहे हैं, उनके पास वेंटिलेटर नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, उनके पास वैक्सीन नहीं है। तो पाकिस्तानी अवाम खुले दिल के साथ उनको ये कह रहे हैं कि हमसे भी जो हो सकता है हम आपके अवाम के लिए जो इस वक्त बड़ी कस्मपुरसी की हालत में अपनी जानें गंवा रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। ये एक हमारा एक दीनी फरीज़ा भी है और इंसानियत का तकाज़ा भी है कि अगर आपका कोई हमसाया इस वक्त मुश्किल में है तो आप आगे बढ़कर उसकी मदद करें। लेकिन ऐसे फलाही कामों को खैरात कह देना, भीख कह देना और इस किस्म का मज़ाक बनाना, अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो जो कुछ कर रहे हैं उनको करने वालों को आप इस किस्म की तज़हीक का निशाना ना बनाइए। खुदारा मेरी आपसे ये अपील है कि आप भी आगे बढ़कर कुछ करें, अपने हाथ को हिलाएं, अपनी जेबों तक ले जाएं, दिल को खोलें और अतियात दिल खोल कर दें। और जो जो इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, जहां आप लोगों को शिफा देने के लिए, कुछ ऐसे मुफ्त की दवाएं देने के लिए कुछ अपना हिस्सा अदा करें। अगर आप इस बात का आपका दिल चाहता है कि आप भी मुनासिब आपकी आमदनी है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो ये काम करते ही हैं। वो यहाँ मुकामी सतह पर भी करते हैं, लोगों को फूड बैंक के लिए भी देते हैं और फिर ये जो राशन के लिए जो काम होता है वो यहाँ पर भी होता है। यहाँ फूड बैंक है जिसको प्रोजेक्ट शेयर कहा जाता है। और ये कि कोई नहीं कहता कि मैंने भीख दे दिया, वो शेयर करना कहते हैं कि जी ये ठीक है, हमारे पास इतना है ग्रॉसरी, हम उसमें कुछ शेयर करके फूड बैंक को दे देते हैं। वहाँ से कोई आकर जिसको ज़रूरत होती है वो ले जाता है। और ये हॉट फूड भी यहाँ पर मिलती है कि जहाँ आपको पकी पकाई जाकर फूड कोई भी चला जाए, वो उसको ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो, तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हें क्यों चाहिए। और वो जाकर वो कहता है कि जी मुझे फूड दे दें, वो उसको दे देते हैं। वो चुपके से जाए, सामने से जाकर रजिस्ट्रेशन करवाता है और बैक डोर से उसको वो दे दिया जाता है, चाहे वो कार भर के ले जाए, वहाँ से उसको ग्रासरी फ्री में मिल जाती है। यही काम जो है वो पाकिस्तान में भी इस वक्त अगर कोई इदारे गवर्नमेंट की सरपरस्ती में कर रहे हैं या गवर्नमेंट की हेल्प के साथ कर रहे हैं, तो उसको भीख खैरात, लोगों को भिख मंगा बना देना और ये सब इस किस्म का मजाक उड़ाना। अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ दिया है तो आप दूसरों की मदद करें, लेकिन अगर इस वक्त कुछ लोग मुस्तहिक हैं जिन्हें इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है, तो उनकी मिलने वाली इमदाद को आप इस किस्म के मजाक का निशाना ना बनाइए। ज़रा सोचिएगा, दिल पर आस रख के कि अगर आप ऊपर वाले हाथ की बजाय नीचे वाला हाथ आपका होता और आपकी आमदनी के ज़रिए ना होते, तो आपने अपने बच्चों को किस तरह से फीड करना था। इसलिए आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा हमारी इन गुज़ारिशात पर। अल्लाह ताला आपका हाफ़िज़ व नासिर रहे। और इस वक्त हम इंडिया के अवाम के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके इस वक्त सख्त अज़ाब की सूरत हाल से वो गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना रहम फरमाए। और पाकिस्तान और दुनिया भर में ये कोरोना से जो कहर टूटा है और ये अज़ाब चल रहा है, इसका ख़ात्मा करे। हमारा आपका अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।